ماں باپ کے گھر میں جو بیٹیاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں، پھولوں کی طرح کھلتی ہیں اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی ہیں، وہی شہزادیاں جب سسرال میں جاتی ہیں نا تو ایک سہارے کی محتاج ہو جاتی ہیں، اور وہ سہارا ہوتا ہے ان کے شوہر کا سہارا۔ اگر شوہر ہی ان کا ساتھ نہ دے، ان کو سپورٹ نہ کرے، ان کی کسی بات پر یقین نہ کرے، ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں کو مانے، ان پر یقین کرے، انہیں عزت اور اہمیت نہ دے، تو وہ شہزادیاں کہاں جائیں، کیا کریں؟ اور ایسے میں اگر انہیں یہ بھی ساتھ کہا جائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، گزارا کرو، اپنا گھر بساؤ، اپنا گھر مت توڑو، تو ایسے میں گھر بسانے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے ان لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسا ٹائم آئے ہی نہ، تاکہ کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن پر عمل کر کے نا آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ کل تو میں بہت دکھی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، آج میرے بھائی کی کچھ طبیعت ٹھیک ہے، مطلب دل کو کچھ سہارا مل گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتر ہوں آج نا۔ کل تو میں بہت صدمے تھی، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ اپنی وہ باتیں، اپنی وہ ویڈیو شیئر کی تھی۔ تو آج تو آتے ہیں جی اپنے مین پوائنٹ کی طرف، کہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ حالات کی تلخیوں میں تو برداشت کر لیتی ہے، گزارا کر لیتی ہے۔ اگر شوہر کی آمدن کم ہے اس کو بھی گزارا کرتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، مالی مشکلات میں اس کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، خود کوئی محنت کر لیتی ہے، برداشت کر جاتی ہے۔ لیکن جو ہوتے ہیں نا گھر میں رشتہ داروں کی تلخیاں، اس کی وجہ سے آپ کا جو گھر کا اور ماحول خراب ہوتا ہے، جب آپ کا شوہر رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی سہارا نظر آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا شوہر۔ اور جب وہ شوہر ہی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کہاں جائے، کیونکہ میکے میں بھی جاؤ تو وہاں پہ بھی کام کر کے ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کیوں نہ اپنے سسرال میں ہی کچھ ایسی عادتیں اپنائیں جس کی وجہ سے آپ وہاں پر سکون سے رہیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے وہاں پر کہ اپنے کمرے کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ آپ کے شوہر نے اگر آپ کو کوئی بات بتا دی ہے، اس بات کو آپ نے اپنے روم سے باہر نہیں جانے دینا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی لڑائی جھگڑا کوئی بھی بات، اپنے شوہر کی بری عادتیں خاص طور پہ یہ کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں، کسی کو فیل ہی نہ ہونے دیں کہ آپ کے شوہر کی یہ بری عادتیں ہیں، کیونکہ وقت آنے پر نا جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں نا، جو اوپر سے آپ کے ساتھ بنے ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں، وہی لوگ ان چیزوں کا الٹ اور غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے موقع پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت آپ پہ دوبارہ بعد میں آئے اور آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اسی طریقے سے بدتمیزی کریں۔ اور ایک اور جو سب سے مین چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، کبھی بھی اپنی دیورانی، جٹھانی، نند ہو گئی، ساس ہو گئی، کسی کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ آپ نے کسی لڑکی پہ شک کیا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کسی لڑکی کو میچ کر کے اس پہ آپ نے شک کیا ہے۔ کیونکہ جب یہ بات پتہ چلتی ہے نا ساس کو یا پھر دیورانی جٹھانی کو پتہ چلتی ہے کہ اس کی بیوی شکی ہے اور یہ اس جگہ پہ جانے سے اپنے شوہر پہ شک کرتی ہے، تو وہ لوگ جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے منہ کی میٹھی بنی رہتی ہیں، لیکن وہاں پہ ہی آپ کے شوہر کو بھیجیں گی بھی، یا پھر اس لڑکی کا آپ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی بندوبست ایسا کر دیں گی، کوئی ایسا موقع فراہم کر دیں گی جس کی وجہ سے آپ دوبارہ اپنے شوہر سے بات چیت کریں گے، یا آپ لڑائی کریں گی، تلخیاں پیدا ہوں گی آپ کی آپس میں۔ جب لڑائی ہوگی تو ان کا جو ہوگا نا پلڑا وہ بھاری ہوگا، وہ خود آپ کے ہسبینڈ کا ساتھ دے گی اور اسے کہیں گی کہ ہمیں تو تم پہ بھروسہ ہے، تم ایسے نہیں ہو، لیکن تمہاری بیوی ایسی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سارا ماحول انہوں نے خود ہی پیدا کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ کبھی بھی اپنے شوہر پہ کسی بھی لڑکی کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے نا، تو یہ بات آپ نے باہر کسی کو فیل نہیں ہونے دینی، یہ بات صرف اپنے اور اپنے شوہر کے بیچ رکھنی ہے، اور وہ بھی جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے شوہر سے اس بات پہ بات نہ کریں۔ اور اگر بات کرنی بھی ہے تو آرام سے بات کریں، طریقے سے انہیں کہیں کہ فلاں لڑکی ہے، اس کا یہاں پہ آنا مجھے پسند نہیں ہے، آپ ایسے ہیں نہیں لیکن مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اس سے دور رہا کریں، کنٹرول رکھیں خود کو۔ یہ بات آپ جب کر دیں گی نا تو شوہر سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، اگلا مین کام آپ نے کیا کرنا ہے، شوہر کو نا گھر کی باتیں جو ہوتی ہیں، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دیورانی یا جٹھانی آپ کے خلاف ہے نا، تو وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ گھر کی کوئی چیز آ گئی، سب نے کھا لی، اس نے آپ کے لیے نہیں رکھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے اپنے شوہر کو کس طریقے سے بتانا ہے، یہ نہیں ہے کہ شوہر واپس آتا گیا اور آپ نے اسے فوراً سے کہہ دیا فلاں چیز آپ لائے تھے انہوں نے مجھے نہیں دی۔ اس بات پہ شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، وہ فوراً آپ سے لڑنے شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ لڑکے بتا رہی ہیں وہی بات انہوں نے طریقے سے باہر آپ کے ہسبینڈ کو بتا دی ہو، کیونکہ انہیں پتہ تو انہیں چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے،
اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو بتا دے گی اور اس کا شوہر ہم سے ناراض نہ ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں ہوشیار ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی ہوشیاری میں کیا کام کرتی ہیں کہ وہ اگر اسی طریقے سے اس بات کو وہ پیار سے آپ کے شوہر کو بتا دیں کہ ہاں فلاں چیز آئی تھی، آپ لائے تھے نا، تو میں نے آپ کی بیوی کے لیے رکھی تھی، تو وہ غلطی سے بچوں نے کھا لی یا غلطی سے گر گئی یا غلطی سے کسی اور نے لے لی، وہ اس طریقے سے آپ کے شوہر کو بتا دیں، اور آپ کے شوہر جب اندر آئیں تو آپ انہیں کہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے میرے لیے رکھی نہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کر دیا۔ تو ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے اسی بات کو آپ کے خلاف استعمال بھی کر لیا اور آپ کے شوہر کو بھی میٹھے منہ سے سمجھا بھی دیا۔ آپ نے اسی بات پہ ان کے ساتھ بھی ناراضگی اختیار کر لی، اور اپنے شوہر کو بھی جب بتائیں گی تو وہ بھی آپ سے ناراض ہوگا اور اس بات کا نیگیٹو مطلب لے کے آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو آپ خود کو مظلوم سمجھیں گی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتی ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اس بار نے اپنی جب وہ باہر سے آئے نا تو آپ کو کہیں کہ بھابھی بتا رہی تھی تمہارے لیے رکھا ہوا تھا، بچوں نے اس طرح کر دیا یا کسی اور نے کھا لی یا گر گیا، جو بھی بہانہ انہوں نے کیا ہے۔ تو جب ہسبینڈ آپ کو خود آ کے بتائے نا تو آپ انہیں کہیے کوئی بات نہیں، آپ خود میرے لیے الگ سے کچھ لے آئیے گا، دیکھیے گا وہی چیز آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیار سے رات کو دوبارہ لا کے دیں گے، اور آپ ان کے سامنے اسے دکھا کے انہیں بے شک کھائیے گا، انہیں پھر فیل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا جو قدم ہے نا وہ تھوڑا سا اور مضبوط ہو جائیں گے سسرال میں، کیونکہ وہ بھی سمجھ جائیں گی کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گی، اور ہم اگر اپنی بات کو کور کرنا جانتے ہیں تو اس کو بھی مینیج کرنا آتا ہے، اور اس کے شوہر نے اس کے لیے دوبارہ وہی چیز زیادہ مقدار میں لے آنی ہے، اور یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہونی، اور جب یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوگی تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے ساتھ یہ چالاکی نہیں کریں گی۔ میں آپ کو اپنے چینل پر نا یہ مین وہ چیزیں بتا رہی ہوں جن کو محض عام زندگی میں ہم لوگ بچیاں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں اگلے بندے کی ہوشیاری کو، اور اگر آپ انہی چیزوں کو جو نیگیٹو کر کے استعمال کرنے کے بجائے پازیٹیو کر کے استعمال کریں گی تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، میری ہسبینڈ جو کچھ بھی لے کے آتے تھے سب کچھ میری جٹھانی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے، اور میری جٹھانی جو ہے وہ خود جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کے لیے یا سب کچھ اپنی طرف رکھ لیتی تھی، میرے لیے کچھ چھوڑتی نہیں تھی، یا اگر چھوڑ بھی دیتی تھی تو خراب اور بیکار چیزیں ہی رکھتی تھی، اور میں جو ہے عزت کی خاطر اس لیے چپ کر جاتی تھی۔ جب امی کو اپنی کو پہلے بتاتی تھی تو امی کہتی تھی اگر تم شور مچاؤ گی بات کرو گی تو کہیں گے کہ غریب گھر سے آئی ہے، پیچھے سے اس کو کچھ ملا نہیں ہے، آگے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ بات ہمارے لیے باعث توہین ہوگی، اس لیے تم خاموشی سے صبر کرو، کچھ مت کہو، اور میں تمہیں اپنے گھر سے چیز لا کے دے دوں گی۔ اور پھر میری امی وہی چیز جب میرے کھانے کے لیے لے کے آتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ جب دیکھتے تھے کہ اس کی ماں اس کے لیے وہی چیز جو میں لایا ہوں وہی لے کے آئی ہے اور یہ کتنے شوق سے کھا رہی ہے، تو مجھ سے جب بات کرتے تھے تو میں بتا دیتی تھی کہ نہیں انہوں نے رکھی تھی میرے لیے لیکن وہ کچھ صحیح نہیں تھی، اس میں کچھ خراب دانے بھی تھی، تو اس وجہ سے میں نے وہ نہیں کھائی، لیکن امی بہت اچھی والی چیزیں لاتی ہیں۔ تو پھر وہ میرے ہسبینڈ سمجھ جاتے تھے اس چیز کو کہ اس نے لڑائی بھی نہیں کی اور برداشت کیا ہے، تو پھر میرے ہسبینڈ وہی چیز مجھے شام کو رات کے وقت چھپا کے لا کے دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ سامنے لاتے تھے تو اس پہ بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، تو وہ جب چھپا کے لاتے تھے نا تو میں ان کا ساتھ دیتی تھی اور اس چیز کو اسی طرح چھپا کے ہی رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس طرح کرنے سے نا میرے ہسبینڈ کا مجھ پر اعتبار قائم ہوا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ میرا ساتھ دے گی ہر حال میں۔ اگر میں وہی چیز ان کو دوبارہ شوخیاں مار کے دکھاتی، ان کو بتاتی کہ ہاں جی میرے لیے آپ لوگوں نے نہیں رکھی تو میرے ہسبینڈ میرے لیے لے آئے، تو یقین کریں نیکسٹ ٹائم انہوں نے اسی چیز کو الٹ کر دینا تھا، انہوں نے وہی چیز مجھے دے بھی دینی تھی اور میرے ہسبینڈ کے بھی جتا دینا تھا کہ ہم تو رکھتی ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے، وہ الٹ ہو جانی تھی۔ تو سمجھدار لوگوں کی باتیں سن کر نا اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ فوراً سے ان کے ساتھ لڑو، لڑائی جھگڑا کرو یا چھین لو، نہیں، جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کی نہیں چل رہی، یہ بندہ دماغ لڑا رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی دماغ ضرور لڑائیں، اس کے ساتھ آپ بھی ایسی ہی گیم کھیلیں۔ اور جس طرح اگر گھر میں کوئی کسی بات پہ انبن ہو گئی ہے آپ کی، کسی جٹھانی کے ساتھ ہو گئی، دیورانی کے ساتھ ہو گئی، اگر آپ وہاں پہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گی نا، فوراً سے اس کی جو بھی بات وہ کرے گی اس کو فوراً آپ جواب دیں گی، تو اس کے بدولت اس نے بھی آ کے آپ کے ہسبینڈ کو بتانا ہے نا جب کہ میں نے اس کو ایسے بولا، اس نے مجھے آگے سے اس طرح کر کے بولا، تو آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میری جگہ تم نے جواب دے دیا نا، مقابلہ ایک جتنا ہو گیا، برابر ہو گیا، اب میں کیا بولوں، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو جائے نا، کسی بات پہ اگر گھر میں ان بن ہو جائے تو آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کو برا لگتا ہے آپ چپ ہو جائیں، لیکن جب آپ کے ہسبینڈ آئیں نا تو جب بات ہو تو اپنے ہسبینڈ کو خود بتا دیں کہ مجھے پتہ ہے آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، مجھے سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کی بھابھی نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ یا گھر والوں نے میرے ساتھ ایسی بات کی ہے، تو اب میں اس کے سلسلے میں کیا کروں، میں تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں کیا کروں۔ جب آپ اس طرح بات کریں گی تو یقیناً آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے عزت بھی بڑھے گی
اور وہ خوش بھی ہوگا کہ چلو کم از کم جو ہے نا اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، اب جب وہ بات کریں گی تو میں ان کو آگے سے سنا لوں گا، تب جا کے شوہر آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات نا آپ کا بات کرنے کا طریقہ اس قسم کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوہر آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ گھر والے جو ہوتے ہیں نا انہیں تو اپنے بیٹے کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج اس قسم کا ہے، اس سے اس طریقے سے بات کرنی ہے، وہ اس طریقے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی زیادتی ہو، کوئی ان بن ہو، کوئی بھی بات ہو جائے تو آپ پہلے خاموشی اختیار کریں، اپنے ہسبینڈ کی بات سنیں، جب وہ آپ کے ساتھ بات کریں نا کہ یہ بات اس طریقے سے ہوئی ہے تو آپ بھی اس بات کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بیان کریں۔ جیسے کہ اگر ہسبینڈ آپ کو بتائیں کہ امی بتا رہی تھی کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے بہت زیادہ کام کیا، تمہاری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا تمہاری بیوی اندر لیٹی رہی اور میں نے اتنا زیادہ کام کیا، تو آپ بھی اس بات پہ بجائے چڑھنے کے، لڑائی کرنے کے، اور غصہ بھی آتا ہے کیونکہ جب ایک انسان سچا ہوتا ہے اور اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو غصہ آتا ہے، چڑھتا بھی ہے بندہ، تو اس پر آپ نے چڑھنا نہیں ہے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس کی بات تحمل سے سننے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں تو یہ کام کر کے اندر آ کے لیٹی تھی، میں نے تو یہ سارے اپنے حصے کے کام کر لیے تھے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ امی کس ٹائم باہر کام کرنے لگ پڑی، ورنہ میں انہیں نہ کرنے دیتی، میں خود کر لیتی، میں تو اپنی طرف سے سارا کر کے آئی تھی، کوئی ایکسٹرا کام انہوں نے بنا دیا ہوگا اور پھر میری خاطر انہوں نے مجھے اٹھایا بھی نہیں ہوگا کہ کہیں مجھے تکلیف نہ ہو، چلے میں نیکسٹ ٹائم سنبھال لوں گی۔ اس طرح کر کے بات کرنے سے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے ماں کی کوئی بات سن کے آ کے آپ سے ویسے ہی آپ سے بات کرے، آپ سے پوچھے تو آپ چڑھ جائیں، تو عقل مند کو عقل سے ہی مار دینی چاہیے۔ اگر وہ بہت عقل مند ہیں، بہت ہوشیاری سے آپ کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں، تو آپ بھی ہوشیاری اور تحمل سے ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اچھا، یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، تمام نئی بچیوں کے لیے، ان کے بہت کام آئے گی، جو نئی ابھی سسرال میں گئی ہیں خاص طور پر ان کے لیے، تاکہ آئندہ ان کی زندگی پرسکون گزرے۔ اور اس وجہ سے میں اپنے چینل پہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں نا اپنی زندگی میں، ان سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے ویڈیو، مجھے سپورٹ کریں پلیز، جلد از جلد میرا چینل مونیٹائز کرا دیں تاکہ میں آپ کو اور بھی بہت ہی اچھی معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ جھولے لے رہے ہو؟ جھولے لے رہی ہے ابیر؟ واہ